بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 15 مئی ہے، جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، آپ کا جمعہ مبارک کرے۔ پہلے میں آپ کو اہم ترین خبریں جو آئی ہیں وہ دے دوں۔ 2 دن کا ٹرمپ کا دورہ ختم ہوا۔ چینی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، ایران کے جوہری ہتھیاروں سے خوفزدہ ٹرمپ کی چین کی ایران کو منانے کی کوشش، شی جن پنگ نے کیا جواب دیا، دورے کے ٹوسٹ اور تفصیلات، تجارتی معاہدے، خریداری، سب کچھ، لیکن اصل کام، اصل شرائط، اصل مطالبات، ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ اور ٹرمپ کے لیے اپنے ملک میں شدید دھچکا، امریکی کانگریس اعلان جنگ روکنے پر 2 حصوں میں تقسیم، 212 ووٹوں سے 7ویں دفعہ میچ پھنس گیا۔ اس وقت ایران میں پھنسا ٹرمپ کیوبا میں حملے کی پیش رفت کیوں کر رہے ہیں، سی آئی اے کے ڈائریکٹر وہاں خفیہ دورے پر کیوں پہنچے، اور ایران کی بڑی کامیابی، آبنائے ہرمز میں اسلحے کا ذخیرہ ان کے ہاتھ لگا، اور اپنے ملک میں بھی انہوں نے آپریشن آج کرنے کا فیصلہ، جو کچھ غدار انہیں بھی بے نقاب کریں گے۔ اور وہاں حالات کیا ہے، پاکستان کے اہم حالات بھی بتاؤں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اڈیکتے نیا ڈونلڈ لو، پال کپور کون ہے، بڑا خطرناک شخص، اور جس طرح بن سلمان نہیں آیا، ٹرمپ بھی نہیں آیا۔ نریندر مودی البتہ عرب امارات پہنچ گیا 5 ممالک کے دورے پر، بڑا وسیع قسم کا پروٹوکول، اس کی معلومات کیا ہے۔ اور تحریک انصاف کے بھی نئے معاملات، جس میں اڈیالہ کے باہر بڑا پاورفل شو کرنے کی تیاری، محمود اچکزئی کی 2 بڑی ملاقاتوں کے بعد اڈیالہ کے باہر اجتماع۔ تحریک انصاف کی کامیابی اس لحاظ سے کہ مولانا نے بھی طبلِ جنگ بجایا اور اپنے قتل کا ذمہ دار ریاست کو قرار دیا۔ 22 مئی کو فیصلہ کن تحریک چلانے کا اعلان، عید سے پہلے خان کا کیس پی القادر ٹرسٹ مقرر۔ سیم پیج پھٹ گیا، ادڑ گیا، کیا ہوا، نون لیگ فیلڈ مارشل کو وردی میں صدر مملکت کی تیاریاں، اور پیپلز پارٹی کا دھڑن تختہ، لیکن دونوں کے داؤ پیچ کیا ہے۔ آئی ایم ایف کا بجٹ بھی پارلیمنٹ سے پہلے لیک، کیا کہہ دیا پاکستان کو، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں فوج کے حوالے، الیکشن فوج کروائے گی، مطلب پہلے بھی کرواتے ہیں، لیکن تحریک انصاف وہاں آزاد امیدواروں کی زبردست حکمت عملی نشان چھیننے کے بعد، اور وہاں پہ معاملات کیا ہیں، تفصیل سے خبروں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹرمپ کا یہ دورہ، یہ چین کا جو اختتام کی طرف ٹرمپ واپس روانہ، انتہائی اہم دورہ تھا جس میں دنیا کی نظریں تھیں، اور 3 بڑے نکات کے گرد یہ گھومتا رہا۔ پہلا ظاہر ہے ایران کی یورینیم افسودگی ختم کرنی تاکہ جوہری ہتھیار نہ بنائیں۔ دوسرا، چین ایران سے کسی قسم کے فوجی یا حساس ٹیکنالوجی یعنی نیوکلیئر اس میں مدد نہ کرے، خاص طور پر میزائل ٹیکنالوجی میں، ڈرون میں، چپس میں یا دفاعی سسٹم میں۔ اور چین ایران سے تیل نہ خریدے، امریکہ سے خریدے۔ ایران آبنائے ہرمز کھول دے، اپنے علاقائی نیٹ ورک جو حزب اللہ، حماس، حوثی ان کی مدد کرنا بند کرے۔ اصل معاملات یہ تھے، ٹرمپ نے باقاعدہ ننگے پاؤں چین پہنچا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکی ماہرین کا کہنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر جوتوں کے دوڑتا ہوا امریکہ گیا۔ یہ مذاق انہوں نے کیا، لیکن حقیقت ہی لگ رہی تھی۔ لیکن دورہ اس لحاظ سے ناکام کہ ٹرمپ کو یہ سب کچھ حاصل نہیں ہوا جس کے لیے وہ گیا۔ 77 دن بعد آج آبنائے ہرمز پھر بھی باندھ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا دعویٰ تھا، جس نے انٹرویو میں بھی فاکس نیوز کو دیا، اور اس سے پہلے بات چیت کی جو شی جن پنگ کے مذاکرات کی بات کی تھی کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو ہم مکمل تباہ کر دیں گے۔ یہ وہ بات کبھی بھی نہ کرتا اگر اسے گرین لائٹ شی جن پنگ دیتا۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو خود بتایا کہ اسے جھٹکا لگا جب اس نے چینی صدر شی جن پنگ سے کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، یہ امریکہ اور اسرائیل پر حملہ کر دیں گے، تو چین کے صدر شی جن پنگ نے کوئی رد عمل ہی نہیں دیا۔ اب ٹرمپ نے کہا کہ اس کے دل میں ہی خیال ہے، اس کے دل میں کہ شاید وہ متفق ہے وہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی، شاید اس لیے نہیں بول رہا، لیکن شی جن پنگ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رد عمل نہیں دیا، اور یہی سب سے بڑا مطالبہ تھا جس پر یہ 2 دن کی سرکس لگائی گئی تھی۔ ٹرمپ کی پوری کوشش نے دیکھیں اتنی خوشامد کی کہ چینی صدر کو ہالی ووڈ کا اداکار، خوبصورت ترین بندہ کہہ دیا، خوبصورت شہباز بھی بنا ہوا دماغ، لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ چین اور امریکہ کے سوائے ایران اپنے جوہری جو ان کا افسودہ یورینیم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، صرف ہم دونوں صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی چین مدد نہ کرے تو وہ ایٹم بم نہیں بنا سکتے۔ دوسرے معنوں میں یہ انٹیلیجنس نہ فراہم کرنے، مدد نہ کرنے کا مطالبہ اسی لیے کر رہا تھا، لیکن اسے پتہ ہے شی جن پنگ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجوہات کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو فاکس نیوز کو اس نے انٹرویو میں اعتراف کیا نا کہ اس جنگ میں گھسیٹنے والا اس کو اسرائیل تھا، یہ اسرائیل کی مدد کے لیے جنگ میں شامل، یہ بہت بڑا ثبوت، اور یہ اس کے پاگل پن کا ثبوت بھی ہے۔ دیکھیں ایران کی قیادت کو تو ایک طرف سمجھدار کہہ رہا ہے کہ پچھلی قیادت سے بنسبتاً بہتر ہے، لیکن ساتھ کہہ رہا ہے اگر معاہدہ نہیں کرتے تو پاگل ہے۔ اب یہ پاگل پن کا ثبوت نہیں تو کیا ہے؟ ایران کے پاس 460 کلو جو یورینیم ہے اس کی افسودگی 60% ہو چکی ہے۔ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ 3.6% سے نہ ہو، وہ تو پہلے ہی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، اگر اس عمل کو تھوڑا سا تیز کریں تو وہ چند مہینوں میں 10 ہیروشیما جیسے بم بنا سکتے ہیں۔ وہ تو فتوے کی وجہ سے انہوں نے نہیں بنائے، ورنہ کب کے بنا چکے تھے، لیکن اب فتویٰ نہیں ہے۔ اور ٹرمپ چین کو اس بار سے ہی روکنے کہتے ہیں کہ مدد نہ کرنا، یہ 60 سے اوپر گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ غیر ایٹمی ایران سے اگر آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکے
تو ایٹمی آپ دوست سے کیسے؟ اس دورے میں ٹرمپ کو سیاسی معاشی فائدے ضرور ہوئے، مصنوعات خریدنے پر آبادگیاں ہوئیں، بوئنگ طیاروں کے 2 سے جہاز خریدنے کی ڈیل، $50 ارب کی انویڈیا کی وہ چپ کی مارکیٹس، اور یہ سارے اعلانات ضرور تھے. لیکن امریکی ماہرین کا خود کہنا ہے کہ یہ مکمل عملی معاہدے نہیں ہیں. یہ جیسے پاکستان کی مثال ہے، 3 مہینوں میں 184 ایسے بڑے معاہدے ہوئے ہیں، ایک بھی پورا نہیں ہوا. باقی دورے میں وہی ہوا جو سفارتی دوروں میں ہوتا ہے، کیونکہ 10 سال کے بعد تک تصویریں بھی بنی جو البم میں دونوں لگائیں گے، شاید سرخ کارپیٹ آنے کے لیے بھی بچھا، جانے کے لیے بھی بچھا. لیکن اصل کہانی اور اس کی جو باریک شرائط ہیں، باریک شرائط، وہ آپ کے سامنے آئیں گی. یہ تھیٹر سرکس تو سب نے دیکھی. اچھا، اس میں تلخیاں بھی اور کچھ گیم بھی. جیسے امریکی خفیہ سروس جو ہے، سیکرٹ سروس، ان کے سیکیورٹی افسران اور چین کے افسران کے درمیان جھڑپیں ہوئی. فاکس نیوز نے رپورٹ کی کہ جب ٹیمپل آف ہیون کے احاطے میں چین کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اسلحہ ہونے کی وجہ سے امریکیوں کو روکا، جو ٹیلی گراف کا صحافی وہاں موجود تھا، اس نے کہا شدید قسم کا تصادم ہوا کہ اسلحے کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، اور 30 منٹ تک وفد رکے رہے. پھر ٹرمپ یا شی جی پنگ کی مداخلت ہوئی، پھر معاملہ ہوا. دوسرا، کھانے کے ٹیبل پر بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا. جب شی جی پنگ اٹھ کر گیا تو ٹرمپ نے اس کے رکھے ہوئے کاغذات، اس کے فولڈر چیک کرنے شروع کر دیے. انتہائی غیر مناسب حرکت. روسی میڈیا نے ویڈیو جاری کر دی، لیکن چونکہ وہ چین کی زبان میں لکھا تھا، ٹرمپ کو تو سمجھ نہیں آنی تھی. اب وہاں شہباز شریف علی کو پرچی ہوتی تو وہ پڑھ لیتا ہے انگلش میں، لیکن یہاں مسئلہ دیکھیں، دونوں رہنماؤں میں فرق ہے بڑا، شی جی پنگ اور ٹرمپ میں. شی جی پنگ 13 سال سے ایران کا صدر ہے. آج تک 2004 میں اس نے ایک انٹرویو دیا، اس کے علاوہ کبھی اس نے انٹرویو نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی. ٹرمپ نے 600 سے زیادہ 2 ادوار میں انٹرویو دیے ہیں. اس کی پریس کانفرنسز، میڈیا ٹاکس، ٹروتھ سوشل میڈیا بنایا ہی جھکتے اور مذاق کرنے کے لیے. تو اس لیے اس کی جو غیر سفارتکاری، اس کے حقیقی نتائج ظاہر ایسے ہی آئیں گے جیسی اس کی حرکتیں ہیں. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا چاٹنا، مطلب یہ کھانا چاٹنا، یہ مینیو میں آپ کو پتہ ہے باتیں تو ہو جاتی ہیں، خوشامد تعریفیں ہوتی ہیں، دوستی کا باب وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سب کچھ کھل کر ابھی سامنے آ جائے گا، اس کو واپس جانے دیں آپ. تمام امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹرمپ کا دورہ کامیاب نہیں تھا. اس کی وجہ ٹرمپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں یہ چین کو دے سکے، کچھ بھی نہیں. چین سے 200 بوئنگ طیاروں کا آرڈر لیا، بہت ساری نوکریاں لے لیں، الیکٹرک گاڑیاں، چپس، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، معدنیات کی ریفائننگ ہے، اس پہ بات چیت ہوگی. لیکن بدلے میں چین کو کیا دے سکتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ چین کو تو صرف تائیوان چاہیے بس. تجارتی جنگ وہ ختم کروانا چاہتے ہیں، ایران اور روس کے مسائل حل کروا کے مطلب معاملات آگے بڑھانے. وہ کوئی بریک تھرو اس میں نظر نہیں آیا، اور وہ ناممکن نظر آیا. جنگ اس شدت سے دوبارہ ضرور ہوگی. کوئی اسرائیل کی لابی نے دیکھیں جنگ رکوانے کی جو قرارداد تھی ٹرمپ کی، وہ ناکام بنائی. 1 ووٹ کا فرق تھا، 212 ووٹ برابر. چھوٹا سا فالس فلیگ ہونا ہے، اس کے بعد یہ جنگ دوبارہ شدت سے شروع ہو جائے گی. اور ٹرمپ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ امریکہ اور مطلب جو چین دونوں اپنا حرمز کھلوانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پوری دنیا کھلوانا چاہتی ہے، لیکن بند کرنے والے بھی تو کھولیں نا. ایران کے پاس حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ تو اپنے یورینیم کے خود مختار حق سے نہیں ہٹ رہے. وہ کہہ رہے ہیں دباؤ میں مذاکرات نہیں ہوں گے، پہلے پابندیاں ختم ہوں گی اور جوہری ہتھیار تو ہم بنائیں گے. مطلب سودگی جاری رکھیں دوسرے معنوں میں. اب ظاہر ہے چین امریکہ یہ جو کوشش ان کی جو قرارداد کے معاملے پر جو 7ویں دفعہ ٹرمپ کی قوت روکنے کی، اس میں واضح طور پر کانگریس، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یہ جنگ روکنا چاہتی ہے. امریکہ میں دونوں پارٹیاں، ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اس قرارداد کے حق میں تھے. امریکی ایوان میں 435 نشستیں ہیں، اس قرارداد میں 212 برابر ووٹ تھے. 1 ووٹ بھی ٹرمپ کے خلاف ہوا جو نومبر تک آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہوں گے. تو ٹرمپ کی جنگ والی طاقت ختم ہو جانی تھی، اور اتنی کمزور حکومت ویسے ہی اس کی ہو چکی ہے. وہاں بہت بڑی تقسیم ہو چکی ہے. ابھی بہت سارے لوگ غیر حاضر تھے، ورنہ یہ نتیجہ اس کے خلاف ہی جانا تھا. اب دوسری وجہ دیکھیں، چین کے اپنے 2 اتحادیوں کے جو ایران اور روس کے خلاف نہیں جا سکتا. تائیوان کا معاملہ بھی ظاہر ہے اس جگہ ہے، لیکن اتحادیوں کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے. یہ دنیا کی تقسیم کا معاملہ ہے، سپر پاور ہونے کا معاملہ ہے. اور روس کا تو ایران کے ساتھ براہ راست دفاعی معاہدہ ہے. پیوٹن ابھی آ رہا ہے چین کے دورے پر، اور روس کی تو اپنی جنگ لگی ہوئی، بہت بڑا معاملہ ہوا اس میں. یورپ وہاں سے یوکرین کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. IMF نے $8 ارب بھی ابھی یوکرین کو دیے تھے، پاکستان کی طرح 45% وہاں بھی وہ کھا پی گئے. لیکن سچویشن یہی ہے کہ روس نے نومبر تک یوکرین کی جنگ ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا، اور یورپ جو ہے وہ اسرائیل کی کسی حد تک، امریکہ کی بھی بلکہ مدد سے، یوکرین کے سامنے روس کو ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے چین اور روس امریکہ کو ایران کے سامنے ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. یوکرین میں جو ابھی دیکھیں سیز فائر ختم ہوا، وہاں بڑے خطرناک حملے روس کے ہوئے، 27 لوگ مارے گئے. پھر یوکرین کا حملہ ہوا، روس میں 3 لوگ مارے گئے. اور رات جو روس کی سرزمین پر زیر زمین گہرائی میں آئل ریفائنری ہے ریاضیان پہ، وہاں پہ نشانہ بھی بنایا گیا. یہ 5% تیل کی تنصیبات ہیں، اور محاذ جنگ سے تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے. یعنی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر یہ جنگ یورپ کے دہانے تک بھی ہے. فن لینڈ ایک ملک ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کے ساتھ روس نے جو ڈرون روکے، نیویگیشن سسٹم خراب کیا، تو وہ فن لینڈ وہ پہنچے، ایئرپورٹ بند ہو گئے، 7000 لوگ محفوظ مقامات کی دوڑ گئے. تو ایک طرف آبنائے حرمز بند ہے، ایک طرف یہ روس کا معاملہ ہے، یوکرین کا معاملہ ہے، تائیوان کا معاملہ ہے. تو یہ گیم چینجر اب آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں ہیں.
پیوٹن کا دورہ ہے، اب اس میں یہ سارے معاملات کلیئر ہوں گے. مودی بھی ابو ظہبی پہنچ چکا ہے، فضا میں اسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ بھی 5 ممالک کا دورہ کر رہا ہے، لیکن اس کی بھی ہمیں کوشش تجارت، معیشت اور معاہدے ہی ہوں گے جیسے یہ ٹرمپ کے تھے. ایران کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے. ایران نے جو آج اپنی پھر طاقت دکھائی ہے، دیکھیں آپ لائے ہرمز میں، وہاں اسلحہ ذخیرہ کرنے والے جہاز امریکہ کے موجود تھے، بہت سارے جہاز تھے، وہ انہوں نے ضبط کر لیے، انہیں بہت بڑی تعداد میں اسلحہ ملا. پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا عمان کے ساحل پر انڈین جہاز جو تھا صومالیہ سے عرب امارات ابو ظہبی، وہ بھی ڈبویا، اور تیسرا آج چینی جہازوں کو مزید پروٹوکول میں گزارا. تو یہ بات تو کنفرم ہے. اب آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ایران کے سامنے تکلیف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. ایران کی حکومت کنٹرول میں نہیں ہے ان کے، ظاہر ہے، جیسے لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں یا پاکستان ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں IMF آتا ہے، ورلڈ بینک آتا ہے، امریکہ کے ذریعے تمام فیصلے کرتے ہیں، عوام کو چاہے تباہ و برباد کریں، لیکن انہیں خوش کیا جاتا ہے. ان ممالک نے کبھی پاکستان میں ترقی نہیں ہونے دینی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں جنگ کے ابھی جو حالات کے بغیر دنیا کے بدترین ممالک میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور ایران آپ کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی جنگ کا سامنا کر رہا ہے. دنیا میں سب سے بڑی جنگ جہاں پیٹرول گیس نایاب ہو چکے ہیں، وہاں جمی ورک ابھی بڑے زبردست صحافی موجود ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی کہ آج پیٹرول بھروایا ہے $1 کا 60 لیٹر، یعنی 280 روپے کا پاکستانی. ایران کی کرنسی چونکہ گری ہوئی ہے، 9,000 بنتے ہیں ان کے تقریباً. اور یہ کون دے رہا ہے؟ ایران کی حکومت دے رہی ہے اپنی عوام کے لیے. وہ ان حالات میں بھی بجلی، گیس، پیٹرول سب کچھ مفت دے رہے ہیں جنگ کے دوران. اور یہ وجہ اس لیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، خود مختار ملک ہے. کوئی IMF، ورلڈ بینک، امریکہ انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کتنا ٹیکس لگاؤ، اتنے پیسے بناؤ، ملک ایسے چلاؤ، کس سے بات چیت کرو، کس سے تعلقات رکھو. جیسے پاکستان ان کی ایک کالونی بنا ہوا اردلیوں کی حکومت، بجٹ سے لے کے آرمی چیف تک کے سارے فیصلے واشنگٹن سے، امریکہ سے ہوتے ہیں. ایران کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے لیکن ایران نہیں ہونے دیتا. خود مختاری کی یہ بات ہے. عمران خان آج اسی وجہ سے جیل میں ہے، اور یہ سارے معاملات اسی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ IMF نے بھی پیٹرولیم کی لیوی پر، مصنوعات پر 1500 ارب کی لیوی اکٹھے کرنے کا کہا ہے. عالمی ریٹ پیٹرول کا جتنا مرضی ہو، عوام کو یہ قیمت دینی ہوگی. یعنی پاکستان کی عوام کے لیے آنے والے حالات شدید ترین مشکل ہوں گے. کپڑے اور کھال دونوں اتریں گے. یاد رکھیں، یہ موت دکھائیں گے، بخار بیچیں گے، آگے کوئی آسانی نہیں ہے. IMF نے جو بجٹ پارلیمنٹ سے پہلے لیک کیا، آپ اسے پڑھیں، 11 نئے بینچ مارکس انہوں نے بنائے ہیں جو کہ انتہائی مشکل ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے بڑا خطرناک اعلان کیا کہ پاکستان کی جو معاشی رفتار یہ اسٹیگ فلیشن ہے، یعنی 4.2 ہونی چاہیے تھی کہ معیشت 3.7 بھی نہیں ہو سکتی. نون لیگ کے تاجروں کا خود سنے کا آپ بیان ہو، پنجاب کی ماں کو کیا کہہ رہے ہیں. اب اس دوران یہ کیا کرتے رہے ان کے جو اردلی ہیں وہ کہ ٹرمپ بس 1 گھنٹے کے لیے ہمیں ادھار مل جائے، چند تصویروں اور ویڈیوز کے لیے، بس یہ چاہیے. ان کی پوری کوشش تھی کہ اگلے 10 سال تک ہم یہ دکھاتے رہیں گے. ٹرمپ نہیں مانا، وہ اسی فضا میں اڑ کر واپس چلا گیا. جیسے بن سلمان ہندوستان سے سیدھا سعودی عرب گیا، نہیں رکا. یہ نیچے ڈالروں کے جہاز کے نیچے دیکھتے رہے، پتہ نہیں ادھر سے 50 ارب 20 ارب 50 ارب 20 ارب گئے، لیکن ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملا. امریکہ نے بھیج کسے دیا؟ پال کپور کو، نیا ڈونلڈ لو، محسن نقوی سے جو ملا. اس کے بارے میں صرف یہ بتا دوں، آپ خود پڑھیں، ریسرچ کریں اس کی پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں رائے کیا ہے. کتابیں پڑھیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. جو ہی امریکہ کی چھری الٹی ہونی ہے، یہ پہلا شخص ہوگا جو اسے استعمال کرے گا. یاد رکھیے گا، پال کپور. یہ ہندوستانی نژاد امریکی ہے، اور پہلے ڈونلڈ لو نے تو سائفر سے حکومت گرائی دی ہے، تو خود وہاں آ گئے. اب یہ جو پاکستان میں حالات بدلنے ہیں، جو ضرور بدلیں گے انشاءاللہ، آپ کو نظر آئیں گے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، دیکھیں ابھی تو سیاسی سطح پہ بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن آگے چل کے میں بتاتا ہوں. یہ 28ویں ترمیم جس میں زرداری کی پہلے صدارت اور پیپلز پارٹی کی سیاست خطرے میں. بلاول نے جو کہا میں نہیں ہونے دوں گا، لیکن بلاول تو خیر وہ بیچارہ وزیر اعظم نہیں بنا اس وجہ سے. خان کی جو حکومت گری تھی، ان کا معاہدہ لندن میں یہی تھا کہ آدھا وقت نون لیگ کا ہوگا اور آدھا وقت شہباز شریف کا. یہ ان کا معاہدہ تھا پیپلز پارٹی کا، اور یعنی بلاول اور شہباز شریف کا. اب نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو آصف زرداری بھی صدر ہے، اس کی بھی باری آ چکی ہے. زرداری ہی اپنی صدارت بچانے کے لیے بلاول کی وزارت عظمیٰ کو قربان نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے لیکن نون لیگ نہیں مان رہی. زرداری بھی فیلڈ مارشل کو صدارت کی آفر دے کے صدارتی اختیارات صوبوں کی وفاق کے زیر اہتمام کے لیے تیار ہے، لیکن سندھ کی حکومت وزارت عظمیٰ یہ وہ پیپلز پارٹی کا حق سمجھتا ہے. اب نون لیگ بھی آفر یہی کر رہی ہے کہ فیلڈ مارشل صدر بن جائیں، وردی میں بے شک بن جائیں، پرویز مشرف جیسے بنا تھا صدارتی اختیار بھی لے لیں، پنجاب ہمیں دے دیں، وزارت عظمیٰ ہمیں دے دیں، تو ہم مسلم لیگ کاف کی طرح بھی کام کرنے کو تیار ہیں. نہ ووٹ ہے، نہ سپورٹ ہے، نہ عوامی حمایت ہے، نہ معیشت کے حالات ہیں، تو انہیں تو جس پوزیشن میں رکھیں تیار ہے. صرف وزارت عظمیٰ اور پنجاب اور سندھ کا معاملہ پھنسا ہوا، یعنی امیدوار 3 ہیں اور عہدے 1-2 ہیں. فیلڈ مارشل کو صدر بنانے پہ دونوں تیار ہیں، لیکن ملک کی عوام نہیں تیار. یہ اب گرین لائٹ کا انتظار ہے، ان کو اشارہ ہے عدلیہ کو کنٹرول کرنا، یہ سارا وہ جو آپ کو پتہ ہے. بظاہر فیلڈ مارشل طاقت کے عروج پر آپ کو نظر آتے ہیں. عروج کو دیکھیں، زوال ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پوری تاریخ میں دیکھیں کوئی طاقت جب ناقابل شکست نظر آئے، میڈیا، بیانیہ، ادارے سب ان کے گرد گھومیں، تو پھر زوال کی ابتدا. یہ اللہ کا قانون ہے. آپ دنیا میں دیکھیں، رومن امپائر کو، سوویت یونین کو، شاہ ایران کو، عرب بہار سپرنگ کو، پاکستان کے چاروں ڈکٹیٹرز کو، بے تحاشا ایگزامپلز ہیں.
امریکہ کی حکمت عملی جو ایران جنگ میں یا معیشت، تیل، چین یا خلیجی ممالک کا رد عمل، پاکستان میں جو اس وقت بحران ہے، اندرونی سیاسی تبدیلیاں پھر اچانک ایسے ہی تبدیل ہوتی ہیں، کیونکہ معیشت دباؤ میں تو عوامی غصہ ہے، سب کو پتہ ہے. پھر عالمی طاقتوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، یہ ہمیشہ ایک تو نہیں رہتی، تو پھر نظام دڑامز ہے. پرویز مشرف اس کی بہت بڑی مثال ہے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں الیکشن چوری کیے، انتخابی نشان چھینے، 2/3 اکثریت چھینی، خان کو بے گناہ قید کیا، اغوا کیا، عدالتیں ادارے کنٹرول میں لائے. آپ نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا. پھر آپ نے زندگی میں کبھی فیلڈ مارشل کو ایسے ٹرمپ نے جیسے تعریفیں کی وہ بھی نہیں دیکھی ہوں گی جو جنگ کے دنوں میں ہوئی. لیکن آپ نے اپنی زندگی میں پاکستان میں پوچھ لیں بزرگوں سے بھی، تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں دیکھی ہوگی، تاریخ میں ایسے قرضے، تاریخ میں ایسی دہشت گردی اور تحریک میں سے پاکستانیوں کا اس طرح بھاگتے، یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. ایسے پاکستانیوں کی گراوٹ نہیں دیکھی ہوگی. تو جب دونوں چیزیں عروج پہ ہے تو ایک نے تو گرنا ہے. اب وہ چاہے آئینی ترمیم 28ویں ہو، 29ویں ہو، 50ویں ہو، یہ ایک چھوٹا سا معاملہ، ایک چھوٹا سا معاملہ. جہاں تک خان کی بات ہے، آپ گلگت بلتستان کی فضاؤں میں دیکھ لیں، اس کی مقبولیت دیکھیں. انتخابی نشانوں نے چھین لیا، چوری کر لیا، لیکن کیا نظریہ چھین سکے؟ گلگت بلتستان سکردو میں فضاؤں میں ایک ہی نعرہ ہے، خان تیرے جان اثار بے شمار. اتنے بدترین تشدد اور قید کے بعد بھی جو لوگ نکلتے ہیں، پہلا نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ عمران خان زندہ باد. عام لوگوں کو تو چھوڑیں، مطلب یہ نوجوان جو ابھی قید سے نکلے ہیں 45 دن بعد، وہ بلوچ میاں والی کا لڑکا، پہلا نعرہ اس کا عمران خان زندہ باد. تو یہ نہیں روک سکتے. گلگت بلتستان میں انتخابی نشان چھینا انہوں نے، وہاں آزاد امیدواروں نے اپنے کاغذات اسی لیے جمع کرائے تھے اور وہ سارے الیکشن جیت بھی جائیں گے، اور روکا تو پھر معاملہ وہاں خراب ہوگا. کشمیری آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ہے. یہ مومنٹم ڈیولپ کرنے کے کام آئے گا، الیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اب یہاں فیلڈ مارشل تاحیات استثناء کے لیے بیٹھے ہیں، اقتدار کے لیے بیٹھے ہیں. وہ ہر ایک کو تو نہیں مروا سکتے، ہر ایک کو جیل میں بھی نہیں ڈال سکتے. عوام کے لیے تو ایک ہی کوئی لیڈر ہوا، کوئی ایک بھی، جس سے اللہ نے کام کروانا ہو. دیکھیں چونٹی سے وہ ہاتھی مروا سکتا ہے، تو مولانا فضل الرحمان سے بھی اللہ کام لے سکتے. مولانا نے آج جو باتیں کی نا، کہ تھرٹ دی ہے، دھمکی دی کہ فلاں جگہ نہ جانا، فلاں جگہ نہ جانا، مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے. مولانا نے کہا میرا قتل ہوا تو ریاست ذمہ دار. اب ریاست کون ہے؟ وہ عمران خان بتا چکے ہیں. اب مولانا نے 22 مئی کو احتجاجی کال دے دی پورے ملک میں. سہیل آفریدی کی فضل الرحمان سے ملاقات طے تھی کراچی دورے سے پہلے، لیکن وہ نہیں ہوئی. اب آئندہ منگل کو سہیل آفریدی اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، اور یہاں تحریک انصاف اپنی احتجاجی حکمت عملی کا اعلان بھی کرے گی. یہ ہو سکتا ہے کوئی مستقل دھرنے کا اعلان کریں، یا ملک کی ہڑتال کا کریں، یا مولانا فضل الرحمان کی تحریک کا حصہ بنے. کیونکہ محمود اچکزئی جو ہے وہ عوامی احتجاجی تحریک میں ان تمام لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. تمام بڑے بڑے جو نام ہیں اس میں فضل الرحمان سر فہرست ہیں. اس کی کوشش ہے کہ حتمی احتجاجی کال سے پہلے یہ تمام جماعتیں اس جدوجہد کا حصہ بنے. سارے پاکستانی ہیں، خان تو جیل میں برداشت کر رہے ہیں، باقیوں کے کیا حالات ہیں. اب یہ حکمت عملی کیسے چلتی ہے، منگل کو کیا ہوتا ہے، یہ تو ظاہر دیکھنا ہوگا. کال 22 مئی کو بھی آ سکتی ہے. معاملات البتہ شروع ہوں گے، مومنٹم صرف ڈیولپ کرنا ہوگا، لوازمات سارے پورے. تو اب دیکھیں کہ کس طرح معاملات جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید اس کی تفصیلات اور بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.